مجھے تو رونا آتا ہے نعتیں سن کر کہ یہ گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں۔ میں تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا، مجھے سنگر بننے کا شوق تھا، ڈاکٹر میں کوئی نہ ہی بننا، تو مجھے ہزاروں گانے یاد تھے۔ تیسرے سے لے کر گورنمنٹ کالج لاہور FSC تک میں گانے ہی گاتا رہا۔ لڑکے اسٹڈی آر میں کتابیں پڑھتے تھے، میں فلمی رسالے پڑھتا تھا۔ اور آپ کو عجب بات سناؤں، جب امتحان قریب ہوتا تھا تو میں نماز شروع کر دیتا تھا، اور جس دن پیپر ہوتا تھا مثلا کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ میں آپ کو واللہ آپ بیتی سنا رہا ہوں، صبح پیپر ہے، میں کھڑا یا اللہ تعین تو پتہ ہے نا سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، اب مہربانی کر اب میں کھلیندہ پہ جڑا کل سوال آنا نا یہ کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی میں کتاب ایسے کھولتا، حافظہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرا اچھا اللہ کے فضل سے، کچھ ادھر پڑھ لیتا کچھ ادھر پڑھ لیتا، پھر کتاب بند کی۔ یہ پریکٹس میں کوئی 15-20 دفعہ کرتا اور میں کبھی فیل نہیں ہوا، اور پاس ہونے جو کہ نمبر میں چاہیے دھیان پوزیشن کا میں شوق ہی کوئی نہ ہے، تو بس یوں میں کر کے پاس ہوتا تھا، یوں کر کے پاس ہوتا تھا۔ تو میں تو ادھر جا رہا تھا، تو جب یہ نعتیں پڑھتے ہیں 60-70 کے درمیان، 72 میں تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا، تو تقریباً 58 سے 72 تک کے گانے میرے یہاں ہیں۔ جنید جمشید اور میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، تو میں نے کہا یار جنید وہ تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ کہنے لگا ہاں مولانا، میں نے بڑے دل سے وہ پڑھی۔ میں نے کہا سناؤ۔ کمرے میں بیٹھے تھے عزیزیہ میں، تو وہ کہنے لگا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے بولنے لگا، میں کہا میرے کو بھی سن رہا، میں بھی دہراواں؟ وہ میں نے ویکھن لگ گیا، سوالیہ انداز۔ کہنے لگا دہراؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ جنید جمشید ہنستا ہنستا ادھر ڈھہ پیا۔ مولانا آپ پہلے آدمی ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ میں نے کہا یہ تو گرو دت پہ فلمایا گیا تھا، بڑا مشہور گانا تھا، کبھی سارا یاد تھا، اب تو صرف پہلا بول ہی یاد ہے۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے وہ پکڑو۔ میں نے کہا اگر تو دھن ہوئی 60 اور 70 کے درمیان، 71 کے درمیان، تو وہ تو میں پکڑ لوں گا، لیکن اگر اس کے بعد ہوئی تو وہ تو میں تبلیغ میں لگ گیا، پھر میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر میں نے ویسے ہی گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو اگر اس کے درمیان ہوئی تو میں تو ناپتے پہ کھا دینا۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی آواز چل رہی تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا فلم فن خاں وہ پکچرائز ہوا سلونی مرحومہ پر، وہ گایا نور جہاں نے، اور میکلوڈ روڈ پر ناز سینما پر میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ تو اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا ہے، تو اب وہ یہ نعتیں پڑھتے ہیں مجھے گانے یاد آ جاتے ہیں، پھر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو کس طرح بے عزت کرتے ہیں یہ گانوں کی طرز۔ اتنی بڑی ہستی، جس دن آپ کی وفات تھی جبریل اندر آ کے کھڑا ہو خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وکیل صاحب کو کسی سے پوچھنا ہے، مولانا طارق جمیل کو کسی سے پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا آ جائے۔ اجازت پر اسرائیل اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، کہا آدم سے لے کر آج تک جتنوں کی روح نکالی، خلیل کلیم، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر آج تک کسی سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا
پہلے اجازت لینا پھر اندر جا، نہ ملے اجازت وہیں سے واپس آ جانا۔ ایسے رسول سے بغاوت کرتے ہیں ہم، ایسے رسول سے سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے، جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو۔ اور آپ پہلی بات اجازت لے کر جانا، نہ ملے تو واپس۔ دوسری بات السلام علیکم۔ تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا، اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کو مبارک۔ اتنی بڑی ہستی اور ان کے نام پہ گانے، ڈھول، عورتیں ناچ رہی ہیں۔ ابھی میلاد النبی کے نام پر جو واہیات کام ہوئے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے میلاد دیکھی ہے، میلاد میرے نبی کی خوشی ہے، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو انڈیا پاکستان والے کر رہے ہیں، یہ تو میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، سینے میں خنجر اتار رہے ہیں۔ وہ بنا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ پاگلو، نامرادو، وہ عیسائیاں دیاں رسماں میرے نبی تے فٹ کر رہے ہو۔ اتنی جہالت، اتنی جہالت۔ مقام ادب کہ معراج پہ بلایا جائے اور پردے اٹھائے جائیں، اور پھر اللہ پہل کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کیا شان ہے! میں ساری رات لگا رہوں تو اللہ کے فضل سے میرے نبی کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ پڑھا کرو، تھوڑے دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کر کہ میرا، ابھی جو تھے نا جنہوں نے نعت پڑھی، میرا پیغمبر عجیب تر ہے، یہ مظفر وارثی کی ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، میرا پیغمبر عجیب تر ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو اللہ کے حبیب کا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی، حالانکہ سمندر کی مچھلیاں بارڈر کراس نہیں کرتی، اپنے سمندر سے باہر نہیں جاتی۔ یہاں ہے بحر ہند، یہاں ہے بحر اوقیانوس، کیپ ٹاؤن میں 2 دفعہ گیا ہوں، نہ تو پانی آپس میں ملتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، لمبی سینکڑوں میل لمبی لکیر نظر آتی، نہ مچھلیاں ادھر جاتی ہیں نہ ادھر جاتی، یہاں سے یوں یہاں سے یوں۔ 7 سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے۔ وہ صرف ربیع الاول کے لیے ہے۔ اپنی وکالت کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو پر محمدی مہر لگاؤ۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے۔ میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہے یہ خبیث۔ بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور مجھے مطالعے کا ذوق ساری زندگی رہا، اب بھی ہے۔ میں آج تک بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام آدمی ہے۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق۔ نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا قیامت کے دن، میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، شام سے نہیں، قدموں سے۔ اور میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں۔ بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ سوار ہو کر میرے آگے ایز اے ڈرائیور چلے گا، اور جب میدان محشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود، اللہ خود، اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ بلال اذان دیں گے، سارا محشر سنے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، 11 بجے کے قریب انتقال ہوا، راؤنڈ اباؤٹ ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے آواز بند ہو گئی، روتے 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 مشکل سے اذان پوری کی، نیچے اترے گا، سن لو میں قسم کھاتا ہوں نبی کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر اب میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مدینے میں، مجھے جہاد کی اجازت دے دو۔ انہوں نے پہلے تو روکا،
پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو، پریشان ہے، اجازت مل گئی۔ خواب میں زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ تو ایک ساتھ، ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے، تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے۔ تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے، کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو، میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں۔ یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئیں گلیوں میں باہر آ گئیں، اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں، وہ دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگے۔ کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ آپ صدر، وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے، احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے۔ پھر ایک اور وقت آیا، غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، میرے رب کی قسم، ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے۔ پاکستان تو ویسے چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے۔ بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں۔ تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدعہ۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے۔ لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہاں علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تو سارے صحابہ کی خسر پھسر، کسی طرح بلال اذان دے، کسی طرح بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال
سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے۔ ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر، تیرے کے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو آپ گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی۔ اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ۔ آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی، ظلم پہ ہلاک ہوئی، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے۔ اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ، ایک کتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے؟ اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے۔ اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام، اس طرف ان کے درمیان یہ پہلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا۔ بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اللہ نے نام لیا بے بکہ، اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے۔ وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی۔ جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے کدال ماری تو کچھ ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ، یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ وہ
یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارہ کو نہیں دیا۔ سارہ تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، کب دعائیں مانگنی شروع کی۔ 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں، تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے۔ تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے، اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر۔ جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنے قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہیں، گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہے بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی۔ کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات۔ کہ وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، کا ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں۔ وہ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے، جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، اور وہ ایک ٹیلہ سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلام، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے،
اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے، آپ ان کو یہاں اتاریں، چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے۔ اور جب واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کہا الا منتقلنا، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر قدئی پہنچے۔ قدئی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنووں کا پانی پہنچایا ہوا ہے۔ پہلے یہاں بھرتے تھے سامنے، وہاں بھرتا، وہ قدئی ہے۔ تو یہ آج کا قدئی تو نہیں تھا نا، 3500 سال پہلے کا قدئی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا ہو۔ تو پھر ان کا اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ، سبحان اللہ سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور ہاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے۔ تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف، ہاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی؟ تھوڑا آپ تصور کریں کہ وہ جو واپس جا رہی ہیں 3-4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی، کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3500 سال پہلے، ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی، کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، اور وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی۔ پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں۔ پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی۔ ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی۔ اور 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا، چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں۔ وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچے کو بلا دو، وہاں کون تھا؟ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں، کیونکہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں، تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہا یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تو پتہ نہیں تھا جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی، تو آخری نبی کو لانا تھا نا،
تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی. اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا. جیسے لوہا ہے نا، وہ ایک اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا. آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا. اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو، اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو 110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی، ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو. پھر جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے. جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں. جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے. لا یقطع الا جدن، پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھے. تو اماں ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا. پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے. 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے. شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے، اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اس اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے. 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں. ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں، وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی. تو ایسی کیا ہے وہ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. مسرور انور کا شعر ہے، اللہ اس کی قبر روشن کرے. کیا شعر ہے. ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں. تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا. وہ جب دیکھا ایک کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی. یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور پھر دوڑ لگائی، جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا. آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب، اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے. آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک. اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں. طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں. اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور 3500 سال سے یہ پانی ہے. تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا. تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا. کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا. نہر دریا کو کہتے ہیں، اللہ پورا دریا چلا دیتا. پر اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانی، تو وہ اندر طے مار گئے. یہ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے، 90s کی بات. تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے، تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں. اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا، اس میں سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے، باقی اتنے ہیں. جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح. پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا. حج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. یہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا. تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا. تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے. اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو. تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور
انہوں نے جا کے واپس خبر دی تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا۔ ان کا نہیں بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے۔ یہ یمنی قبیلہ تھا۔ 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے مل آؤ، اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ۔ ہوئے تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے، اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گئے تھے۔ اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں۔ جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں۔ تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہاں۔ تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، بچے کو گود میں دیا، انہوں نے پیار کیا، واپس چلے۔ پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے، کہا جاؤ آپ ذبح کر کے آؤ۔ اللہ یعنی کیا عجیب کہانی ہے بیٹا، کبھی غور کیا کرو۔ ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے۔ عمر کیا ہے اس وقت ان کی؟ کوئی 96 سال عمر ہے۔ جاؤ ذبح کرو۔ اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر، ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، کیسے کروں گا، کیا ہوگا۔ میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ تو وہ 96 سال کا بوڑھا بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے اندر تصورات کی کیسی دنیا ہوگی۔ یہاں پہنچتے ہیں، بیوی کو بھی نہیں بتاتے میں کس لیے آیا ہوں۔ 1 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، پتہ نہیں۔ کہتے ہیں بچے کو تیار کرو، میں اسے سیر کرانے لے جاتا ہوں۔ اور ان کو وہ بچہ بھی بڑا خوش کہ میرا ابا مجھے لے کے جا رہا، اور مینا پہنچ گئے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، اب تو پہاڑ انہوں نے پلین کر دیے سارے، وہ ایسے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ تھی، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے باپ بیٹا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے الفاظ میں۔ انی بیٹا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین میں نے خواب دیکھا ہے اور یقیناً تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یہ کس لیے پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ تو کہے گا نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا، اس لیے پوچھا کہ خوشی سے راضی ہے تو ذبح اور طرح کروں گا، اور اگر زبردستی کرنی پڑی تو پھر ذبح اور طرح کروں گا، اس لیے کہا فانظر ماذا تری۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار کوئی نہیں، صرف ماں کا کردار ہے۔ ماں اور بیٹا جب خالص ہوتے ہیں، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو، میاں بیوی اولاد کے تعلق کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہ انڈین کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ تو وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل، بابا، ابا تے کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، کا مطلب ہے فوری کر، افعل، فوراً کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو دیکھے گا میں کیسا صبر کر کے دکھاتا ہوں۔ عمر کیا ہے؟ 6 سال۔ تو ابراہیم کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر ایک دم کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑی غمگین ہوگی۔ تو اپنا کرتا اتارا، کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے، اور مجھے الٹا لیٹاؤ، سیدھا نہ لیٹاؤ، کہیں تیری نظریں میرے چہرے پر پڑیں
اور تیرا دل نہ ہل جائے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فلما اسلما، جب دونوں متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی وصیت پر عمل کیا، ماتھا زمین پہ لگا دیا اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، اور سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں بال، اور یوں آسمان کو دیکھنا ہی تھا کہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک اس موقع پر، ایک جب طائف میں پتھر پڑے ہمارے نبی، تو کہنے لگے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، یہ دیکھ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ اللہ، آسمان والے کا حکم آ گیا، نہیں چلے گی، نہ یہاں کوئی لوہا آیا، نہ لوہا موم بنا، چھری تیز دار چھری تھی اور گردن نرم گردن تھی، لیکن نہیں چلا رہے ہیں اور نہیں چل رہے، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ آخر 2-3 دفعہ جب ناکام ہو گئے تو اٹھے اور چھری کو پتھر پہ تیز کی۔ پھر اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں ہے، یہ چھری پار نہ ہو جائے، فوراً جنت سے چھترا لو۔ اس لیے آپ ہمیشہ قربانی میں 2 چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ بس جو ہی ایسے چھری پھیری ہے تو جبریل کھینچ لیا اسماعیل کو، اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے سمجھا ذبح ہو گیا، تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں حج میں۔ تو جب انہوں نے کپڑا اتارا تو سامنے چھترا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے۔ یہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کی۔ کیا کہانی ہے! اپنے ان واقعات میں عبرت ہے بیٹا، ان کو پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو، ایمان تعدق۔ آپ سب رو رہے ہو، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، لیکن ان واقعات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہاں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ اس لیے ہم نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔